اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، بہت ساری اپنے طور پر تو بندہ کچھ باتیں کر سکتا ہے لیکن درست نہیں ہے، بلا وجہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف، جس کو آئے قیء یعنی الٹی، اور رعاف یا نکسیر، او قلس یا متلی، او مزی یا مزی، فلیتوضأ، پس اس کو چاہیے کہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر بنا رکھے اپنی نماز پر، وہو فی ذلک لا یتکلم، اور اس حال میں کہ وہ بات نہ کرے۔ اخرجہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ کہ الٹی، دوسرا نکسیر جو ناک سے خون نکلتا ہے، اور تیسرا متلی یعنی معدے کی خرابی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا وغیرہ ہے وہ حلق تک آ جاتا ہے یا حلق سے بھی اوپر آ جاتا ہے لیکن الٹی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں متلی، او مزی یا مزی جو شہوت کی وجہ سے ہم بستری سے پہلے خارج ہوتی ہے، تو اس سے وضو کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ذکر ہوئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ ثم لیبنی علی صلاتہ، وہ اپنی نماز پر بنا رکھے۔ بنا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز جہاں سے اس نے چھوڑی ہے اور پھر وضو کرنے گیا ہے اور بیچ میں کلام بھی نہیں کرتا، کیونکہ کلام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کلام بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا، وضو کر کے واپسی آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اور جتنی رہ گئی تھی وہ بھی شمار کرے گا، اور جتنی پہلے پڑھی ہے وہ بھی شمار کرے گا، اور جو رہ گئی وہ باقی بعد میں پڑھے گا۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کے اندر 3 باتیں درست نہیں ہیں، ایک تو قیء سے وضو کا ٹوٹنا، دوسرا نکسیر سے وضو کا ٹوٹنا، اور تیسرا متلی سے وضو کا ٹوٹنا۔ ان تینوں چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ صحیح روایت کے اندر بھی اس کی شواہد ملتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے دیگر بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں، اور جو نماز کے بنا رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ بھی روایت کے اندر الفاظ جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح روایت سے، تو اس لیے جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کیا جائے تو نماز میں شامل ہونا، اور پھر جو رہ جائے دوبارہ پڑھنی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے والی بھی اس میں شامل کرنی ہے۔ دوسری حدیث سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رجلا سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں وضو کروں بکری کے گوشت کھانے سے؟ قال ان شئت، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے۔ قال، اس نے پھر کہا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں وضو کروں اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اخرج مسلم، یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ تو اس روایت کے اندر اونٹ کے گوشت کو نواقض وضو میں شامل کیا گیا ہے، اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، بہت ساری اپنے طور پر تو بندہ کچھ باتیں کر سکتا ہے لیکن درست نہیں ہے، بلا وجہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پر عمل کرنا ہے، اور اس وجہ سے وضو ہوگا، وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے۔